محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب کی. اس پر خوب اللہ کا شکر ہے، خوب اللہ کا شکر ہے. یہ یاد رکھیں کہ جب انسان جس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، کوئی بھی نعمت اللہ آپ کو دے، اور اگر آپ کہیں اللہ کو شکر ہے تو اللہ اس نعمت کو بڑھا دے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اس نعمت کو بڑھا دے. اور اگر آپ یہ کہیں وہ تو ہوتا رہتا ہے، میں تو جاتا رہتا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ کفران نعمت کریں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کفران نعمت نہ کریں. یہ میری آپ سارے بھائیوں سے درخواست ہے، اس بات کا خاص اہتمام کریں. جو نعمت اللہ آپ کو دے دے، اللہ نے آپ کو نماز پڑھوا دی، اے اللہ آپ کو شکر ہے، اے اللہ آپ کو شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے. ہاں، اس بات کا خاص خیال ہے، اس بات کا خاص خیال ہے. جو نعمت اللہ آپ کو دے، اے اللہ آپ کا شکر ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے. اللہ نے آپ کو مجلس میں بلا لیا، اے کریم اللہ آپ کو شکر ہے، آپ نے مجھے مجلس میں بلا لیا. اللہ نہ بلا دی تو آپ کیا کر لیں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں. میں نے تو زندگی میں کبھی ایسے نہیں کیا. کل میری بیٹی آئی ہوئی تھی، تو جب یہ مجلس کا ہم نے وہ چلائیں تو مجھے کہنے لگی کہ بھجن آپ اپنی اسٹیٹس پہ اس کو لگا دیں. کہ مجھے اسٹیٹس پہ لگانا آتا ہی نہیں ہے. میں جو بالکل یہی آپ سارے سمجھدار ہیں، میں بالکل بیوقوف آدمی ہوں. تو میں نے کہا تم ہی لگا دو، اس نے لگا دیا. ابھی اس نے مجھے بتایا 41 آدمیوں نے اس کو دیکھا ہے. 41. اب 41 میں سے ہیں کتنے لوگ یہاں پر ہیں بھائی؟ اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے مخصوص چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے. آپ یقین کریں، جس دن دنیا کی آنکھ بند ہوگی اور آخرت کی آنکھ کھلے گی، تب پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس عمل پر ہمیں کیا دیا. ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نعمت اللہ آپ کو دے دے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے؟ چاہے وہ مال کے اعتبار سے دولت ہو، نعمت ہو، صحت کے اعتبار سے نعمت ہو، اچھی صحبت کے اعتبار سے نعمت ہو، کوئی مجلس آپ کو مل جائے، اس پر اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے؟ نمبر 2، اپنی ترجیحات کو بدلیں. اپنی ترجیحات کو بدلیں. ابھی تک ہم سب کی ترجیحات کیا بنی ہوئی ہیں؟ کہ میری دنیا بن جائے. ہر ایک کی ترجیح ہے بس ایک مکان بن جائے، بس ایک گاڑی مل جائے، بس میرا بیٹا کینیڈا سیٹل ہو جائے، بس میرا بزنس سیٹ ہو جائے. ہر ایک کی ترجیح ہے. ایسا ہے؟ لیکن کسی کی ترجیح نہیں کہ میں تہجد پڑھنے لگ جاؤں. بتائیں، آپ ایمانداری سے ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتائیں، کس کس کی ترجیح ہے کہ اللہ مجھے تہجد میں اٹھا دے؟ کیا رات کو سونے سے پہلے اللہ سے درخواست کر کے سوچتے ہیں کہ اے کریم اللہ مجھے تہجد میں ضرور اٹھا دیجیے؟ ٹھیک ہے؟ نہیں کرتے تو کرنا شروع کر دیں. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ کل میری فون پہ کسی سے بات ہو رہی تھی، کسی ڈاکٹر صاحبہ سے، وہ کوئی بات مجھے کہی تھی. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ دعا میں یہ کہا کریں، اے کریم اللہ ہم تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان تو بہت بڑی چیز ہے. اے کریم اللہ اس ایمان کو آپ اپنے پاس امانتاً رکھ لیجئے، اور جب ہماری موت کا وقت ہے تو ہمیں واپس کر دیجیے گا. جی
اے اللہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اے اللہ ہم اس کو شیطان مردود ہمیں بہکاتا رہتا ہے، کبھی یوں کروائے گا، کبھی یوں کروائے گا، کبھی یوں کروائے گا. جی اے کریم اللہ، یہ ایمان آپ امانتاً اپنے پاس رکھ لیجئے، جب موت کا وقت آئے تو واپس کر دیجیے گا، تاکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان. چلو ایمان سے مطلب کسی نے مانگا ہے، ٹھنڈے دل سے سوچو. میں اللہ نہ کرے اس بھائی کو خراب نہیں کہہ رہا، اس بھائی کو نہیں کہہ رہا، کسی کو نہیں کہہ رہا، میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ترجیحات کو ہماری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ اللہ مجھے آپ کو کلمے والی موت نصیب فرما دے. ایسا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ، آخرت دنیا ہماری ترجیح نہیں ہونی چاہیے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہماری ترجیحات میں دنیا نہیں ہونی چاہیے. دنیا ضرورت کے لیے ٹھیک ہے، میں بالکل منع نہیں کرتا ہوں، جو شخص جو جاب کر رہا ہے وہ کرے، جو شخص جو بزنس کر رہا ہے وہ کرے، لیکن جب اذان کا وقت آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر اذان کا وقت آ جائے تو ساری ترجیحات ختم، بس ایک ہی ترجیح ہے، بس اللہ کی طرف بھاگنے، اللہ کی طرف بھاگنے. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے یہاں آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سمجھو، ہمارے آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ میری آپ کی قبر بنا دے. دیکھیں دنیا تو اللہ نے جو آپ کے ماں کے پیٹ میں لکھی نا وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن دوسرا فائدہ کیا ہوا یہاں آنے سے کہ اگر آپ نے آخرت کو ترجیح پر رکھا تو دنیا اللہ آپ کو آرام سے دے دے گا. ہاں مشقت نہیں کرنی پڑے گی، ایک میں وہاں جا رہا ہوں، کورنگی جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں، وہاں نہیں، اللہ میں بلکہ سی بات. یہاں آنے کی برکت یہ ہوگی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ کون اللہ کا محبوب ہی تو اللہ ہی جانتے ہیں نا. ایک محبوب کی وجہ سے سب کا کام ہو جائے گا، لیکن ترجیحات میں یہ رکھیں کہ میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میری دنیا بنے یا نہ بنے چھوڑو، بس میری آخرت بن جائے. ترجیحات بدلیں. دنیا ہماری ترجیح نہیں، ہماری ترجیح قبر ہے، ہماری ترجیح جنت ہے، ہاں دنیا نہیں. اچھا چلو دنیا اگر مر بھی جائے، کسی کو 400 گز کا مکان مل گیا، کسی کو 1000 گز کا مکان مل گیا، میں آپ یقین کریں ایک گھر میں 28 سال میں تراویح پڑھائی، 1977 میں ان کے پاس 1000 گز کا مکان تھا. 1900 یہ 50 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، اور 50 سال پہلے جس 1000 گز کا مکان ہوگا، یہی وہ واقعی میں بڑا آدمی ہوگا نا، لیکن وہ بھی مر گیا یا نہیں؟ مطلب مرنا سب نے ہے، مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ پیسے والا جو وہ نہیں مرے گا، وہ بھی مرے گا. تو آپ دنیا کو ترجیح نہ دیں، آخرت کو دیں. اللہ میری آخرت بنا دے، اللہ میری آخرت بنا دے، اللہ میری آخرت بنا دے. اگر ہماری ترجیحات آخرت ہوگی نا، آپ یقین کرو دنیا خود بخود بن جائے گی، خود بخود بن جائے گی. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک نہیں میرے پاس 10 مثالیں موجود ہیں. جو بھی اللہ والوں کے ساتھ لگا ہے نا، اللہ نے اس کی دنیا کو آسان کر دیا. ٹھیک ہے، میں نے جو آیت تلاوت کی تھی نا، اب میں اس پر آ جاتا ہوں. یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت والے دن تمہیں تمہارا مال اور تمہارے بیٹے کام نہیں آئیں گے. قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، ہر ایک آدمی بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر آدمی ماں سے بچہ، بچے سے ماں، جی بھاگ رہا. اس دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ تمہارے بچے کام آئیں گے نہ تمہارے مال کام آئے گا. کیا کام آئے گا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن قلب سلیم،
بالکل بالکل جس دل میں اللہ کی علاوہ کسی کی محبت نہ ہو وہ دل کام آئے گا، ورنہ جس دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا وہ کام نہیں آئے گا۔ ہمارے دل میں تو مال کی علیحدہ محبت ہے، بیوی کی علیحدہ محبت ہے، چلو مال کی اور بیوی کی محبت تو سمجھ میں آتی ہے، گاڑی کی محبت علیحدہ ہے، اور گاڑی میں بھی جو ہمارا اے سی اس کی محبت علیحدہ ہے، اور اس میں جو کارپیٹ بچھا ہوا ہے اس کی علیحدہ محبت ہے جی، اور اس گھر میں جو ٹائل لگے ہوئے اس کی علیحدہ محبت ہے۔ مطلب کتنی محبتیں بتاؤں میں آپ کو، کتنی محبتیں بتاؤں۔ یہاں فانوس لگا اس کی علیحدہ محبت ہے، یہاں میں اے سی لگوا دوں یہ اس کی علیحدہ محبت ہے، اس پردے کی علیحدہ محبت، عجیب محبت ساری خدا میں نہیں ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، بہت خوبصورت ہوں، اور فرمایا کہ اگر میں آپ کو اپنا چہرہ دکھا دوں نا تو آپ ابھی فتویٰ دے دیں گے کہ جس کو یہ والی عورت مل جائے، جس کو یہ والی عورت مل جائے اس کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں، جبکہ قرآن مجید میں 4 نکاح جائز ہیں۔ اور پھر یہ کہہ کر اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا اور ایک دم سکتہ آیا اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وہ لڑکی چلی گئی، وہ لڑکی 2-4-5 منٹ کے بعد لوگوں نے اٹھایا، حضرت کھڑے تھے، پانی وانی، آپ بے ہوش ہو گئے، کھڑے تھے۔ وہ لڑکی آئی تھی، کیا ہوا؟ وہ زیادہ خوبصورت تھی؟ ہاں، اس نے یہی کہا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، اتنی خوبصورت ہوں کہ جو قرآن مجید میں آیا نا کہ 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ میرا چہرہ دیکھ لیں تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ جس کو یہ والی لڑکی مل جائے اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس نے اپنا چہرہ مجھے دکھا دیا۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس لڑکی میں کتنی گندگی بھری ہوئی ہے، 1 کلو تو کم از کم پخانا ہے نہیں، اور پیپ اس کے اندر ہے، خون اس کے اندر ہے، پیشاب یہ کرتی ہے، سارے کام یہ کرتی ہے جی، اس کو اپنے اندر شریک پسند نہیں ہے۔ اللہ جو پاک ہے، اللہ جو پاک ہے وہ اپنے اندر کیسے شریک برداشت کرے گا؟ وہ اپنے اندر کیسے شریک برداشت کرے گا؟ اب آپ سوچو، ایک لڑکی جس سے آپ کی شادی ہوئی بھی ہو، آپ اس کو کہو کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، برداشت کرے گی؟ پٹھانوں میں تو برداشت کر لے گی، کراچی کے پٹھانوں میں وہی برداشت نہیں کریں گے۔ اب کراچی والے پٹھان وہ پٹھان نہیں ڈرتے بیوی سے، یہ پشاور والے پٹھان ہیں، ایک کی وجہ دوسری بھی کرے گا، چلے گا، زیادہ بات کرے گا دھڑان ایک لگائے گا۔ یہ پیچھے کراچی والے پٹھان صاحب کراچی میں رہ کے نا کراچی والوں کی طرح ہو گئے۔ جب پٹھان نہیں برداشت کر سکتا دوسری لڑکی کو تو مہاجر تو ویسے ہی سالہ یہ تو بالکل ہی جورو کا غلام ہے، یہ کیسے برداشت کرے گا؟ ہاں بھائی، ہاں، اللہ 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 اللہ۔ ایک لڑکی جس کے اندر ساری گندگیاں موجود ہیں وہ برداشت نہیں کر رہی تو اللہ کیسے شریک برداشت کرے گا؟ آج سوچو تو صحیح نا۔ ابھی آپ جاؤ سیب لینے کے لیے، آج کل میرے خیال سے 200-250 روپے کلو اچھے سیب مل رہے ہیں، میرا اندازہ، مجھے صحیح معلوم نہیں ہے، ایک اندازہ بتا رہا ہوں۔ وہ بولو اس کو 2 کلو سیب دے دو، وہ یہ اٹھائے گا، ایک اٹھائے گا، ایک اٹھائے گا، ایک میں ذرا سا داغ لگا، وہ ذرا سا داغ، وہ یہ ہٹا دو، یہ ہٹا دو، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، بولی صاحب کچھ نہیں ہے، بولی صاحب کچھ نہیں ہے، بس تھوڑا سا داغ، نہیں یہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ 200 روپے کلو کا سیب ہے جس میں 1 کلو میں کم سے کم 3 سیب تو چڑھیں گے، اس میں سے ایک داغ لگا ہوا ہے وہ آپ برداشت نہیں کر رہے، یا تم سالہ 200 روپے میں داغی سیب برداشت نہیں کر رہے، اللہ تمہارا داغی دل برداشت کر دے گا؟ میرے بھائیو، اللہ کے ولیو، اس بات کو سمجھو، اللہ کے پاس جانا ہے اور یقیناً جانا ہے، اور یقیناً جانا ہے، مطلب کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں یوں کر کے نکل جاؤں گا، نہ نکل نہیں سکتا۔ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، 4 سوال بدل۔
سواد بازار. وہاں کسی کے بدماشی نہیں چلے گی. ایف آئی کے ڈائریکٹر کو کہہ دیا مجھے میری بیل یہ کر دو وہ کر دو. قیامت والے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی. ہاں وہاں اللہ کی حاکمیت ہے. بس میری درخواست یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو بدلیں، اپنے مال کے جمع کرنے کو نہ بدلیں، اپنے بیٹوں پہ غرور نہ کریں. ایک بیٹا کینیڈا چلا جائے، ایک بیٹا انگلینڈ چلا جائے، ایک بیٹا سعودی عرب چلا جائے، اور وہاں سے مال آ رہا ہے اور آپ اکڑ لیں. یہی ہوتا ہے نا. اب مجھے بولے کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، نارمل یہی ہوتا ہے. آج ہی میری سعودی عرب میں ریاض میں کسی سے بات ہوئی کسی مسئلے پہ، تو اس کی 2-4 دن پہلے ان کے ابا جان سے میری ملاقات. میرا بیٹا وہاں پر ہے، میرے بیٹے ایک بیٹا وہاں پر ہے، دوسرے بیٹے کی تیاری ہے وہ بھی جا رہے ہیں، اس کو بھی آئی ٹی والوں نے بلا لیا، یہ کر لیا. اب وہ ابا ایسے بس مطلب قرآن مجید کہہ رہا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے نہ تمہارا مال کام آئے گا. اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین نصیب ہے. کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صحیح سالم صاف ستھرا دل اگر جو لے کر جائے گا وہ اللہ کے یہاں قابل ہوگا. ٹھیک ہے. اس بات کے لیے سوچنا شروع کریں. اور صحیح سالم دل بنتا کیسے ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. جتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے نا، اللہ 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 اللہ، صبح شام رات چلتے پھرتے اٹھتے. لوگ کہ مجنون ہیں، پاگل ہے. جی لوگ کہتے ہیں یار تو ہر وقت کام ہی کی بات کرتے رہتے ہیں یار. جو جس کا بزنس ہے تو ہمارا بزنس یہ ہے اللہ 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 اللہ. آج وہاں مسجد ہے، کل اب دیکھیں کل صبح ایک مسجد ہے، ٹھیک ہے، کل دوپہر میں پھر ایک مجلس ہے، اور کل رات مغرب میں پھر ایک مجلس ہے. اور یار ابھی تک پاگل تو نہیں ہوئے یار، 3 جگہ جا کے بیان کریں گے کیا؟ اور سفر بھی اتنا لمبا ادھر برابر میں نہیں ہے، ادھر ایک کہیں جانا ہے، ایک کہیں جانا ہے، ایک سجائن ٹاؤن جانا ہے، ایک فلانا. ہاں وہ جان. اگر یہ اندازہ ہو جاتا کہ مال ملنے والا ہے، جاؤ گے نہیں جاؤ گے بھائی؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کل صبح کی مجلس یہاں پر ہے، اللہ میں اس میں آپ کو 5,000 روپے دے گا، آپ نے وہ 3 بچوں کو بھی لے آیا ہوا، 5,000 روپے تمہیں ملیں گے، تم بھی چلو ساتھ. نہیں کل ظہر میں ایک مجلس ہے، ابھی وہاں چلو، وہاں پہ بھی اعلان ہوا 5,000 روپے ملیں گے، تو ایک دن میں یار 15,000 روپے، 15 دن 30,000 روپے. اور ایک مجلس شام کو سرجائن ٹاؤن میں بھی تھے، وہاں پہ بھی چلو یار 45,000 روپے ایک ہی دن میں آ جائیں. جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ اور ساتھ میں سب کو کہو گے محلے والوں تو بھی چل، تیرا بھی فائدہ یار، تو بھی چل، 5,000 روپے مل جائیں. وہ کہے میرے 2 بیٹے، ہاں ان کو بھی دے دے بھائی، وہ بتا تھا اس کا بھی کام. خدا کی قسم اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. ہم نے ترجیحات بدلی بھی ہیں. میرا بیٹا ناراض ہو جائے گا، میری ساس ناراض ہو جائے گی، میری سالی ناراض. ابے قبر میں جائے گا تو ساس ساتھ جائے گی کیا؟ بے وقوف جیسی بات کر رہا ہے. بیٹا ساتھ جائے گا کیا قبر میں؟ میں عید پڑھ کر آیا، پڑھا کر آئے، یہاں گھر پہنچا تو 10:30 بج رہے تھے. تھوڑی دیر کے لیے بات کی کسی سے میں نے، اور 11 بجے کہیں 10:30 بجے 11 بجے لیٹنے چلا گیا. زور میں پھر اٹھ گیا اور رات 1:30 بجے تک جاگتا رہا. ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. شام کو ایک آدمی آ گیا، کل صبح ٹانگ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ ٹانگ. 24 گھنٹے کا سفر ہے. وہ وزیرستان کے قریب میں، وانڈا نظام کے قریب. اللہ، میں نے کہا بھائی نہیں جانا چھوٹی، حضرت آسمان نیچے آ رہا ہے جانا. اچھا بھائی چلو ٹھیک. دوسرے دن وہ 11 بجے گاڑی لے کے پہنچ گیا. آپ یقین کرو عید کی دوسری دن میں وہاں یہاں سے چلا اور دوسرے دن 12 بجے ٹانگ پہنچا. یہ وہاں ایک مدرسے کی سنگ بنیاد تھی اور 2 دن کا اجتماع تھا، وہ میں نے اٹینڈ کیا. 12 بجے پہنچا، عصر کے بعد میرا بیان طے تھا. مغرب کسی کا بیان تھا، عشاء کے بعد نماز پڑھ کے ہم لوگوں نے کھانا کھایا، سویا. اور دوسرے دن جمعہ تھا. صبح ہی صبح وہ لوگ مجھے لے کے سنگ بنیاد کری جہاں مدرسے کی وہاں چلا گیا. وہاں سے واپس آیا، ناشتہ واشتہ کر کے 12 بجے مجھے کہا کہ آپ کو جمعہ پڑھانے جانا ایک جگہ. میں وہاں چلا گیا. وہاں سے واپس آیا، کھانا کھایا،
1 گھنٹہ لیٹا ہوں، بولا عصر کا پھر آپ کا بیان ہے، چلا گیا۔ مغرب کے بعد کسی اور صاحب کا بیان تھا، رات کو آرام کیا، صبح فجر کی نماز کے بعد پھر بیان طے تھا، اور بیان کے بعد دعا ہوئی۔ میں نے وہ شیخ صاحب سے پوچھا جو ہمارا وہاں کا وہ تھا جس کے پاس ہم گئے تھے جو صاحب، میں نے کہا اب کیا حکم ہے؟ بولا اب آپ نے دعا کر لی، اب آپ جا سکتے ہو، خدا حافظ۔ جی اب دیکھو کیا رہا، خدا حافظ، اب جاؤ، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب آپ ہمارے لیے بیکار ہو۔ جی میں نے کہا ناشتہ تو کرا تھا، ہاں ناشتہ کرائے تھے، ناشتہ اس نے کرایا ہے، اور 7 بجے میں پھر گاڑی میں بیٹھ گیا، پھر ایک جگہ جانا تھا وہاں گیا، پھر وہاں سے چلتے چلتے رات کو 1 بجے گھر پہنچا، ہفتے کی رات کو 1 بجے گھر پہنچا، اور اتوار کے دن صبح پھر مسجد تھی فجر کے بعد۔ ترجیحات بدلے ہیں۔ میں اس بات کو یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ اگر ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ ہماری قبر بن جائے، خدا کی قسم اللہ دنیا بنا دے گا۔ ہم رمضان کے آخر میں پروگرام بنائے جانے کا، گاڑی نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ کرو وہ کرو، اللہ نے ایسا انتظام کر دیا، گاڑی اور گاڑی والا خود چل کر میرے پاس آ گیا، حضرت آپ لیٹ کے جائیے، پیچھے والی سیٹ پہ تکیہ لگا کے سوتے سوتے میں ٹانگ پہنچاؤں۔ جب میرا جتنا دل چاہتا تھا میں باہر آگے بیٹھ جاتا سیٹ پہ آ کے، ہم 3 آدمی تھے، اور 2 آدمی بیچارے بالکل اللہ ان کو سلامت رکھے، مستقل جیسے آپ حکم کریں گے ویسے کریں گے، جتنی دیر میں آگے بیٹھ جاؤں، ورنہ میری سیٹ پیچھے خالی تھی، پوری سیٹ، تکیہ لگا پڑھ کے سو جاؤں، اے سی چل رہا ہے گاڑی میں، مسئلہ نہیں۔ دیکھیں اللہ کیسے نظم بناتے ہیں۔ بس شرط کیا ہے کہ تم اپنی ترجیحات یہ کرو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تمہاری ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ میری قبر بن جائے، میری ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہماری ترجیحات دوسری ہیں، یار بیوی ناراض رہے گی، اگر عید والا دن ہے یار دوسرے دن میں چلا گیا سسرال میں دعوت، اگر میں نہیں گیا تو سسرال والے، ابے بھائی تو بڈھا ہو گیا، اب سسرال والے کیا کریں گے؟ لڑکی بھی بڑھیا ہو گئی، چلو نئی نویلی دلہن ہو تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی۔ ترجیحات بدلی بھی ہیں، ترجیحات بدلی بھی ہیں۔ ابھی تک ہمارا دل دنیا کی محبت میں گھسا ہوا ہے، ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے۔ بیٹا کیا کہے گا، بیٹے کے سسرال والے کیا کہیں گے، بیٹی کیا کہے گی، بیٹی کے سسرال والے کیا کہیں گے۔ جس دن تم قبر میں جاؤ گا نا پھر پوچھوں گا کیا کہیں گے، وہ کہیں گے اچھا ابا کو جلدی سے لے کے جاؤ، اس میں سے بدبو نہیں کرنا، جا جلدی سے جلدی سے جلدی سے۔ ابا کو چلو دیکھ لینا کسی کا ابا مر جائے نا اور 24 گھنٹے اس کے گھر والے رکھنا اپنے گھر میں، تو مجھے بتانا۔ ابا کے بعد جاتی نہیں ایسے نا ابا چپٹ جائیں، مجھے بھی ساتھ لے کے چلو بھائی، جہاں ابا مرے ہوئے ہوتے ہیں وہاں اس کمرے میں بھی لوگ نہیں جاتے، خوف آ جائے لوگوں کو۔ کسی سمجھیں، اپنی ترجیحات کو بدلیں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ یہاں آنے کے بعد بھی اگر آپ کا دل نہیں بدل رہا، یہاں آنے کے بعد بھی 10 سال کے بعد بھی اگر دل نہیں بدل رہا تو سمجھ لے دل گندا ہے، دل گندا ہے، دل کے اندر دنیا بھری ہوئی ہے، اور اگر یہ گندا دل لے کر چلے گئے، مر گئے، تو گندی چیز کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ اس کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اور وہاں پہ آگ سے آپ کے دل کی صفائی ہوگی، سانپ بچھو سے آپ کی صفائی ہوگی، یہ آپ سمجھ پھر جا کے مسئلہ لو۔ اللہ کے واسطے یہ میری درخواست سارے آپ سے نا، آپ جتنے لوگ ہو نا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سارے لوگ، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، مجھے نا آپ سے محبت ہے، مجھے معلوم ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ میں گیا نہیں ہوں قبر میں، لیکن جو بڑوں سے سنا وہ بتا رہا ہوں۔ باہر والوں کو میں کسی کو بھی نہیں کہہ رہا، جو یہاں پر آ گیا اس کو کہہ رہا ہوں، آپ سے محبت ہے تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں، ورنہ چھوڑو یار، جو نہیں آیا اس کو میں نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں کہہ رہا، نہ کہہ رہا ہوں نہ کہوں گا، آنا ہے آؤ، نہیں آنا ہے نہیں آؤ، ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جتنے ذکر کثرت سے کرو گے اتنا دل کی گندگی ختم ہونے لگے گی، دل پاک ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بھی کامیاب۔
اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔